آج ستمبر کی 16 تاریخ اور 17 کی شب ہے۔ فرمائش ہے آفتاب محترم کی کہ آج کی گفتگو، آج کا موضوع جو انہوں نے چن کے مجھے دیا ہے وہ ہے راگ کے اصول، راگ کی خصوصیات۔ ایک ہی بات ہے لیکن شعبے مختلف ہیں۔ یہ راگ ایک بہت اہم چیز ہے۔ راگ ایک مستقل کیریکٹر ہے، ایک شخصیت ہے۔ بہرحال اس وقت میں کسی طویل بحث کو نہیں کھیلنا چاہتا اور اپنے موضوع کی طرف جلد آ جانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال ہے جو بزرگوں کی سنی گئی ہے اور بزرگوں سے ہی منسوب ہے کہ راگ رسوئی پاگڑی جو کبھی کبھی بن جائے۔ تین چیزوں کے لیے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ راگ رسوئی کا مطلب ہے اچھا کھانا، پاگڑی راجستھان میں کہتے ہیں پگڑی کو، ایک خصوصی طور پر ایک پگڑی باندھی جاتی ہے راجستھان میں، پنجاب میں بھی۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ کوئی دن ایسا ہوتا ہے، حالانکہ کھانا ہم روز بناتے ہیں اور روز ہی کھاتے ہیں، لیکن کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ وہی ایک کھانا جو ہم مہینوں سے کھا رہے ہیں، وہی ایک ڈش جو مہینوں سے کھا رہے ہیں، کسی ایک دن بہت عمدہ بن گئی۔ اسی طرح سے پگڑی کی مثال دی گئی ہے کہ روز باندھتے ہیں لیکن کسی ایک دن، کسی ایک موقع پر بہت اچھی بنتی ہے۔ اسی طرح سے راگ ہے کہ وہی راگ جس کا آپ برسوں سے، بلکہ میں کہوں گا تمام عمر اپنی ریاض کر رہے ہیں۔ ریاض کرنے کے بعد اپنے حد المقدور جب آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو کسی ایک دن یا کسی ایک محفل میں یا کسی تنہائی میں یا کسی مقام پر وہی راگ اس بے پناہ کیفیتوں سے، بے پناہ اثرات کے ساتھ جو ہے وہ دو چار ہوتا ہے اور جس سے خود کرنے والا بھی متاثر ہوتا ہے۔ آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ راگ کوئی دھن نہیں ہے، راگ کوئی سوچ نہیں ہے، راگ کوئی تصور نہیں ہے، راگ ایک مستقل شخصیت ہے۔ جیسے کہ ایک نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی آخری عمر تک پہنچتا ہے، جب تک وہ ایک مستقل کیریکٹر ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ بچہ سن بلوغ کو بتدریج پہنچتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اعصاب، اس کی عقل، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی بصیرت، اس کی سماعت، اس کی لذت، یہ تمام احساسات فطرت کے ساتھ، وقت کے ساتھ تبدیل ہی نہیں صرف ہوتے رہتے بلکہ حیثیت بھی بدلتی رہتی ہے، اور علم کے ساتھ جو ہے
وہ آدمی جو درجات طے کرتا ہے رشتے حاصل ہونے کے بعد، عقل آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، تو پھر وہ ایک مستقل شخصیت ہوتی ہے جس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں پر جو آدمی چلتا ہے اصل معنی میں وہی انسان کامل کہلاتا ہے. اسی طرح سے جس وقت سے آپ راگ شروع کریں تو وہ پہلا سر جو راگ میں لگایا جائے وہ اسی راگ کا ہے. آپ فرمائیں گے یہ عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم درباری کا سر الگ ہے، کلیان کا سر الگ ہے، بلاول کا سر الگ ہے، خماس کا سر الگ ہے. یعنی سا غرض ایک سا لگایا جائے تو راگ کا تصور آنا چاہیے، راگ کا ذہن بننا چاہیے، راگ کا اثر آنا چاہیے. تو اس پر لگانے کے یقیناً کچھ اصول ہوں گے، کچھ فائدے ہوں گے جو کہ کتابوں میں تو لکھے ہی ہیں، لیکن بزرگوں اپنے شاگردوں کو وصیت بھی کی ہے. جو بزرگوں والے شاگرد ہیں یقیناً وہ اثرات پیدا نہ کر سکیں، یعنی وہ اثرات پیدا نہ کر سکیں تو جو بزرگوں کے اثرات ہوا کرتے تھے، لیکن کم سے کم رات کی جھلک کو ضرور آنا چاہیے. رات کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ آپ شوقیہ اسے استعمال فرما رہے ہیں، جیسے کہ کوئی گیت گا رہے ہیں، کوئی غزل گا رہے ہیں. یہ اس طرح کی کوئی یعنی کہ شے نہیں ہے، بلکہ رات کے لیے پہلے مستقل ایک کیریکٹر بننا پڑتا ہے. رات کے لیے پہلے ایک مستقل مزاج بنانا پڑتا ہے. رات کے لیے علم کی پابندی اور اصولوں کی پابندی بے حد ضروری ہے. یہاں سے رات کی تفصیل اور رات کا نام شروع ہوتا ہے. اب دو چیزیں ہیں جیسا کہ کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ تھاٹ اور راگ. تھاٹ کیا ہے اور راگ کیا ہے؟ یہ دو الگ الگ نام ہیں، دو الگ الگ صفات ہیں، دو الگ الگ اصول ہیں. تھاٹ کی تعریف تمام زبانوں کی کتابوں میں اور خاص طور سے ہندوستانی میوزک کی کتابوں میں تھاٹ کی موجودہ کتابوں میں تھاٹ کی تعریف یہ لکھی ہے: پہلی اصول، پہلی تاریخ، پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ تھاٹ سمپورن ہونا چاہیے. سمپورن کے معنی ہے پورا. تو پورا تھاٹ مانا جاتا ہے 7 سروں والا، کیونکہ موسیقی کی بنیاد صرف 7 سر ہے. تو جس میں 7 سر لگتے ہیں وہ سمپورن ہے، یعنی پورا ہے. ترجمہ اس کا یہ سمجھیے کہ مکمل ہے. تو پہلی صفت یہ ہے تھاٹ کی کہ وہ پورا ہونا چاہیے، اور پورا ہوتا ہے 7 سروں سے. تو آروہی میں 7 گئے تو اوروہی میں بھی 7 واپس آئے. اچھا، تو اب یہ بھی 7 ایک تھاٹ کی صفت ہوئی کہ جس طرح سے آروہی میں 7 سر لگا کے جائیے اسی طرح سے 7 سر لگا کے واپس آئیے. تو ایک تھاٹ میں عرض کر رہا ہوں
یہ ہوا یمن کلیان ہاتھ 7 سر لگتے گئے تمام شدھ سر تمام تیور سر کہ جس طرح سے آروہی گئی اسی طرح سے اوروہی واپس بھی آئی تو یہ ہوا صرف ہاتھ. اچھا لیکن سور یہ ہے یمن کلیان کے جس سے کہ یمن کلیان پہچانا جاتا ہے. تو کیا یہ یمن کلیان ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا راگ یمن کلیان یہ ہے؟ دیکھیے انہی سروں کو میں ناواقفیت کے انداز میں کہتا ہوں یعنی کچھ بھی کرتا رہوں تو کیا یمن کلیان بچ جائے گا؟ کیا یمن کلیان ہو جائے گا؟ ملاحظہ فرمائیے. سارے گا سارے گا مارے گا سارے مارے سارے پامارے سارے گما پہ سارے گا سارے گما سارے گا پامارے سارے دا پامارے رے مارے سارے یہ صرف سور ہے جناب. یمن کلیان کی جھلک ابھی تک نہیں چلی ہے. قاعدے سے تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف سور ہی گا رہے ہیں آپ سور ہی لگا رہے ہیں لیکن راگ نہیں آیا. ایک دفعہ میں نے آپ کو اسکیل یعنی تھاٹ کے سور سنا دیے تو یمن کلیان تو وہ بھی نہیں ہے. وہ ہے تھاٹ وہ ہے اسکیل وہ ہے فریم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ راگ کچھ اس سے الگ ہے. راگ کی شخصیت بنتی ہے چند اصولوں سے. اب میں اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی کرتے ہوئے ایک کام کہوں گا آپ پہچانیں کہ کیا راگ ہے. صرف سوروں میں جو سور میں کہہ چکا ہوں یہ تان صرف یہ نوٹ صرف یہ تان موسیقی کے بازار میں لے کر گھومے ہر کوئی جاننے والا یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ تو یمن کلیان ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ راگ اصول ہے راگ پابند ہے اصول ہے. یہ میں نے قیام کی کیا یعنی نشاط
کہ یہ نشاد کسے تلاش کر رہی ہے، یہ نشاد متلاشی ہے اپنے جوڑے کی جو ساہ ہے۔ اب یہ روح کو تلاش ہے جب اپنے جوڑے کی، یعنی یوں کہیں کہ اپنے اثر کی، اپنے ساتھی کی، اپنی طاقت کی، اور وہ طاقت ہے خرج، وہ طاقت ہے سا، تو جب وہ سا لگے تو اسی سے یمن کلیان کا نقشہ سامنے آنا چاہیے۔ میں اصل میں گلوکار تو نہیں ہوں اور نہ میرا کام ہے گانا، سیکھا ضرور ہے میں نے اصول گانے کے، لیکن میں نے اس پر مہارت تو حاصل نہیں کی ہے۔ بہرحال صرف چند دلیلیں دینے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ سروں کی کیفیت کب پیدا ہوگی، کس طرح پیدا ہوگی؟ جب کہ آپ سروں کے لگانے کے لیے وہ اصول سیکھیں گے، اس پر مشقت کریں گے، اس پر ریاضت کریں گے، اس وقت آپ کو ان سروں کی کیفیت معلوم ہے۔ بہرحال یہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں اور اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ انہی کانوں کو یا اس ایک کان کو ذرا اس آواز میں ملاحظہ کریں یا اس طرح سنیں۔ یہ ہے اسکول کا گانا، اسے میں کہتا ہوں کہ اسکول کا گانا جو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ وہ سور نہیں ہے؟ کیا یہ سریں ہیں؟ مقام نہیں ہے؟ نہیں، قریب قریب سریلے بھی کہہ دیجیے کہ سریلے بھی ہے اور وہی سور ہے، لیکن بے جان، کیونکہ آپ نے اصول کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کیفیت سے ریاض نہیں کیا، چنانچہ وہ کیف ٹائی نہ ہو پائے۔
اب یہ ایک میں نے رشب لگائی ہے، لیکن یہ رشب جو ہے کس نے سدھار کیے ہوئے ہیں، کیا کیفیت ہے، کس سر کو یہ چھو کے آئی ہے، اور اس چھونے کا نام کیا ہے؟ دکندھار پکار رہی ہے، التجا کر رہی ہے کہ مجھ میں کوئی سما جائے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا گہرے۔ اب اس نیرے گے کو میں ذرا مختلف انداز سے کہتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ شاستروں میں کہتے ہیں کہ ساکشات ایشور، ساکشات سور، یعنی بالکل سامنے طاقت موجود ہے، بالکل سامنے اور بظاہر خدا ان کی زبان میں کہتے ہیں۔ ایک دوسرا انداز سنیے۔ اب ایک نئے انداز سے میں ایک گندھار کو پیش کر رہا ہوں۔ میں لگاؤں گا نہیں، اسے آپ محسوس کریں گے۔ تیاری یہیں پہ ہے۔
یہ ہے جناب شاستر. شاستر میں اصول لکھے ہیں، ہر کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن عامل کہاں سے ملے گا، عمل کیسے کیا جائے گا، اور اس عمل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ بہت مشکل ہے. یہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ باقاعدہ کسی سچے گرو کی صحیح ساتھ سے آپ تلمذ حاصل نہ کریں، یعنی دامن نہ پکڑیں. وہ بتائے گا کہ یہ ہے اصول، اور عمل اس طرح ان اصولوں پر ہوتا ہے. اصول تو دنیا میں لکھے ہوئے ہیں، اصول تو ہر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یہ واد ہے، یہ سمواد ہے، یہ انواد ہے، یہ واد ہے، یہ نیاز ہے، یہ سنیاس ہے، یہ کومل ہے، یہ اتی کومل ہے، یہ شدھ ہے، یہ تیور ہے، یہ تمام سب کچھ ہے. لیکن جناب ہوتا کیسے؟ وہیں سے گفتگو شروع کروں اور عمل بھی. پورا راگ ایک سور میں سمجھ کے آ جائے، ایک سر لگے تو معلوم ہو کہ یہ یمن کلیان کی ہی گندھار ہو سکتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال کیجیے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئے جناب، اور کیوں، اور قیام کس طرح ہوا، اور کیوں، کن کن منزلوں سے گزرے، اور کیسے. آپ کی کتابوں میں جو آسان طریقے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھے ہیں، میں انہی سے دلیل قائم کروں کہ وادی کیا ہے. وادی وہ سور ہے جس پر سے رات کا دار و مدار ہوتا ہے. یہ دنیا جانتی ہے اور سبھی کو پڑھایا جاتا ہے، سبھی سمجھتے ہیں. سموادی وہ ہے کہ جو اس سر کا مددگار ہو، یعنی وادی کا مددگار ہو. انووادی وہ ہے جو کم لگایا جائے، اور ووادی وہ ہے کہ جس کے لگانے سے راگ بگڑ جائے، ختم ہو جائے، نشٹ ہو جائے. تو لیجیے 4 سر ہمارے ہاتھوں میں آ گئے، یہ 4 پتے، اس میں ایک وادی ہے جو بے حد مشکل وادی ہے. ایک سموادی ہے، ایک انووادی ہے، اور چوتھا بگاڑنے والا ووادی ہے. ان چاروں کے نام بھی الگ ہیں، جیسے تو ان کی صفات بھی الگ ہونی چاہیے، تو ان کے اصول بھی الگ ہونے چاہیے. اب وادی سر کو کس طرح لگایا جائے، یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اگر وادی گندھار ہے تو پہلے گندھار ہی لگائیے، مگر اس طرح
اب یہ ہے سموادی جہاں قیام کیا تو دو مرکز دو نقطے بنے، ایک سموادی سے لے کر وادی تک اور ایک وادی سے لے کر سموادی تک۔ میں نے شروع کیا سموادی سے اور وادی لے آیا۔ منخرط جو ہے وہ تو سخت ہے، تو اب یہ شروع تان ہو رہی ہے، اس وقت جو رات کا سموادی مطلب یہ ہوا کہ جب ان اصولوں سے راگ شروع کیا جائے، راگ قائم کیا جائے یا راگ کا پھیلاؤ کیا جائے تو یقیناً راگ ایک شخصیت بن جاتا ہے۔ اب یہ گندھار میں تو صرف تصور دے رہا ہوں، ریاضت کرنے کے بعد یہ گندھار کتنی وسیع ہو جائے گی۔ تو یہ صدا ہو جائے
جناب عالی اگر ان مقامات کو پہچان کر ان پر ریاضت کی جائے تو یہ وہ اثر لائیں گے کہ آپ کا راگ کبھی ختم ہی نہ ہوگا. اور اگر آپ رک گئے تو یہ صدائیں رہیں گی، یہ یادگاریں رہیں گی. لوگ ان آوازوں کو سن کر اپنی راہ چن سکیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ وادی اور سموادی اور انووادی اور ووادی یہ وہ موجودہ دور کے بنائے ہوئے اصول ہیں یا وہ 4 سور ہیں جن پر کے راگ کی بنیادیں رکھی ہیں. میں نے خاص طور پر یہ جملہ کہا ہے کہ موجودہ دور کے اصول ہیں، ورنہ جو اصل اصول ہیں یا جو اصل سور ہیں ان کے کچھ نام اور ہیں، ان کے کچھ قاعدے اور ہیں اور بہت سے اصول ہیں. لیکن پنڈتوں نے، ماہرین نے، اساتذہ نے، عقلاء نے کچھ ایسے حصے چن لیے، کچھ ایسے اصول منتخب کر لیے یا سمجھانے کے لیے کچھ ایسی دلیلیں قائم کر لیں اور لکھ دیں اور ظاہر کر دیں تاکہ آنے والی نسل، موجودہ دور کے طالب علم سمجھ سکیں کہ راگ کس طرح ہوتا ہے. لیکن راگ پابند نہیں ہے کسی بھی ایسے سر کا کہ جس پر کہ اس کا مرکز قائم ہو جائے. اب یہ بات میں بالکل ایک مختلف کہہ رہا ہوں. راگ پابند نہیں ہے کسی فریم کا، کسی فریم ورک کا، کسی ٹھاٹ کا. راگ پابند نہیں ہے چند لائنوں کا، راگ پابند نہیں ہے کچھ تانوں کا، راگ پابند نہیں ہے آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کا، بلکہ راگ پابند ہے شخصیت کا. راگ پابند ہے پرانے شاستری اصولوں کا، اور راگ پابند ہے اس ریاضت کا کہ جو آپ نے اصولوں کے ساتھ کی ہے. کیونکہ جناب جس وقت راگ اپنی پوری کیفیت اور شخصیت میں ان اصولوں کے ساتھ آتا ہے اس وقت آپ کی واس سمواد کی دیواریں کھوکھلی یہیں گر پڑتی ہیں. اس کے لیے میں ایک مثال اور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے مان لیا کہ گندھار وادی یمن کلیان ہی ذکر ہو رہا ہے اور نیتھم وادی. اچھا تو جناب ووادی بھی کوئی سر ہوگا جو کم لگایا جاتا ہو؟ یہ ان کا ہے، ان کا وہ کیا ہے، ان کا رشب ہے. اچھا تو اب دیکھیے میں قیام کر رہا ہوں رشب پر. کیا یہ چمن کلیان نہیں ہوا؟ یہ تو جناب وہ اسٹیشن ہے، یہ تو وہ
لائن ہے، یہ تو وہ مرکز ہے جو ایک دوسرے سروں سے ملا رہا ہے. جی نہیں صاحب، ان کا دھیوت ہے جسے دھیوت کہتے ہیں. اب اس دھیوت کو بھی سن لیجیے انہی سروں کے ساتھ. یہ کیا بول رہی ہے؟ یہ وہی تو دھیوت ہے. لیجیے اب قیام بھی سنیے. تو یہ جناب انوادی کیسی ہو گیا؟ اس پہ تو برابر زور ہے، یہ تو برابر راگ کا ثبوت دے رہا ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ راگ جب اصولوں کے ساتھ بڑھتا ہے اس سے سر بڑھا کرتے ہیں تو یہ واد سمواد کی دیواریں یہیں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے. یہ دلیل ہے، یہ مضمون دلیل ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. بہرحال تو اب آپ کے راگ کے اصول جہاں سے طے ہوئے کہ بھائی واد سمواد، چلیے واد اور سمواد ہی پر میں بحث کروں. یہی کلیان کی پٹری ہے، بدلوں گا نہیں. اب میں تھوڑی دیر یہ عرض کروں گا کہ راگ کتنے طریقوں سے، کن اصولوں سے ایک دوسرے سے فرق ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. واد سمواد کی بحث پھر انشاءاللہ، کیونکہ یہ ابھی نامکمل ہے. مثال میں، دلیل میں کہا کرتا ہوں کہ بھوت کلیان کس طرح بزرگوں نے استعمال کیا ہے، مظاہرے کیے ہیں، ریاضتیں کی ہیں. دیکھیے اب میں صرف آ گیا ہوں 5 سروں پر، جسے آج کے دور میں بھوپالی کہا جاتا ہے اور بڑی مشہور ہے یہ راگ. سارے گا پد سار پد رے سا، یہی بھوپالی کے سور ہیں. اچھا صاحب، اب یہ تو سور ہوئے جیسا میں عرض کر چکا. اب راگ ان کا جی گندھار وادی اور دھیوت سموادی.
اچھا تو ذرا ان اصولوں سے آ جائیے. یہ بھوپالی ہوا یا وہ بھوت کلیان ہوا. کوئی بندش ابھی پیش نہیں کر رہا ہوں، کوئی کویتا، کوئی تاریخ ابھی تک پیش نہیں کر رہا ہوں. صرف سروں میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ راگ کتنے طریقوں سے ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے اور بگڑتا ہے. اب یہ تو گندھار وادی ہوئی اور دھیوت سموادی. اب چلیے اس کو پلٹ دیجئے کہ دھیوت وادی اور گندھار سموادی. سارے گ پد پد رے دا رے گ سارے ر سارے گ پد دھ پ د پ رے گ سا رے گ پ دھ. یہ جناب دوسرا راگ ہو گیا. کیا ہوا؟ دیشکار ہو گیا. گ پ رے سا رے گ پ دھ پ گ رے د پ رے گ سا رے د سا رے گ پ. صرف سمواد بدل گیا، جسے کہتے ہیں وادی بدل گیا، الٹا ہو گیا. اس لیے راگ فرق ہو گیا، سور تو وہی رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واد سمواد کے بدلنے سے انہی سروں میں دوسرا راگ ہو جاتا ہے. اب تیسری دلیل
دیکھیے سر وہی ہے، انداز بدل گیا ہے، وزن بدل گیا ہے سروں کا، رفتار بدل گئی ہے سروں کی. سارے 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 گے پے گے رے سارے رے گے پے رے گے سارے رے سارے پے. یہ ہے شد کلیان. شد کلیان مدھم اور نشاد کے ظاہر کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ رفتار سے ہوتا ہے. بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں، بڑی علمی بات کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے کہ شد کلیان مدھم اور نشاد کے ظاہر کرنے سے نہیں بلکہ رفتار سے ہوتا ہے. اب یہاں وہی گندھار وادی ہو اور دھیوت سموادی بھی اگر ہو، لیکن رفتار چونکہ بدل گئی ہے اس لیے راگ بدل گیا. سارے گے پے سارے پے دے گے پے دے رے گے سارے رے سارے رے پے گے پے گے سارے پے پے گے پے گے پے گے پے. بس اگر تصور ہے اس مدھم کا تو صرف اتنا. گے پے پے گے پے گے پے گے ہری. تو معلوم یہ ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو وہ فرق ہے کہ جو صرف سمواد بدلنے سے راگ تفریق ہو جاتا ہے، لیکن ایک یہ بھی فرق ہے کہ چال بدلنے سے یعنی رفتار کے بدل جانے سے سروں کی کیفیت بدل جاتی ہے، جس کا نام شد کلیان ہوا. یہ ہے بزرگوں کی ریسرچ اور یہ ہے بزرگوں کی محنت اور یہ ہے بزرگوں کی دلیلیں اور ریاضت اور مشقت، جو آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ثابت کر رہا ہے ان کا ایک شاگرد. کھلی کھلی باتیں ہیں، بالکل صاف صاف. کیسے ہوتا ہے اس کے لیے تو پھر بہت سے عمل ہیں. تو اب ایک آخری بات اور آخری دلیل اور پیش کر دوں کہ چوتھا ایک طریقہ اور ہے. دیکھیے سر نہیں بدل رہے، وہی بھوپ کلیان کے ہیں، صرف رفتار بدلی ہے یا سمواد بدلا ہے، راگ فرق ہو گیا. اب ایک پیٹرن بدلتا ہے، اب صرف ایک پیٹرن، صرف ایک تان، جس سے کہ راگ فرق ہو جائے گا.
جب جب یہ تان کہتا رہوں گا، جب جب یہ پیٹرن کہتا رہوں گا، اس وقت تک راگ کا پورا مرکز اور اثر یہاں قائم رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی خاص مخصوص پیٹرن سے، خاص مخصوص کوئی تان سے بھی راگ فرق ہو جاتا ہے. کہ جناب نہ یہ بھوپالی ہے، نہ یہ دیشکار ہے، نہ یہ شدھ کلیان ہے، یہ ایک چوتھا الگ ہی ہے. کیا فرق ہوا؟ نہ سمواد بدلا، نہ سر بدلے، نہ رفتار بدلی، مرکز بدل گیا. اس کے لیے دلیل میں ایک بات پیش کروں، حالانکہ یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، نہ یہ راگ بحث میں ہے. اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیدار اس کا ایک خاص تان ہے، اس راگ کی ایک خاص پیٹرن ہے جو میں کہہ رہا ہوں بار بار. وہ نہ کہیے اور کیدارہ بنائیے. یہیں سے تصور ہو گیا اس مدھم ہی سے کہ یہ تو تان کے ادارے کی کہیں گے. اچھا لیجیے، اب میں وہ تان نہیں کہتا، اب میں خود بھی کوشش کر لوں کہ وہ ہو جائے. کیا کیدارہ ہوا یہ؟ کیا یہ ہوا؟ اچھا آروہی میں چل کے کوشش کرتے ہیں. یہ صرف تیاری کر رہے ہیں آپ اس تان کی جس سے کیدارہ بنے گا، لیکن الگ الگ سر کیدارے کے کہیے تو کیدارہ نہیں ہوگا. سا رے سا گے ما گے پ دھا پ ما گے پ نی دا پ ما
ادھر ہی سے کوشش کیجیے، لیکن یہ کیدارا نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ کہ آپ وہ تان نہیں کہہ رہے، وہ پیٹرن نہیں بنا رہے. آئیے تو ایک ہی تان کہہ دیں. بس اس ایک تان کے قربان ہو گیا پورا راگ. باقی تو بلاول ہی ہے، لیکن ایک تان، ایک ہار ہے پورا. اسی طرح کے بہت سے راگ ہیں جو ایک تان کے محتاج ہیں، جن کی ایک تان مکمل ایک راگ ہے. بس وہ تان بڑھتے رہیے تو راگ ہے جناب علی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک راگ، کچھ راگ ایسے بھی ہیں یا ایک دوسرے سے انہی سروں میں. یہ تو میں بلاول میں آپ کو مثال دینے کے لیے آ گیا کہ کیدارا بالکل روز روشن کی طرح ایک مثال ہے کہ وہ ایک تان کا راگ ہے، اور وہ تان کہیے تو وہ راگ ہے، اور وہ تان نہ کہیے تو وہ راگ نہیں ہے. اسی طرح سے جہاں میں پھر واپس آ رہا ہوں، دیکھیے وہی شدھ رشبھ ہے، وہی شدھ گندھار ہے، وہی پنچم، وہی دیوت، شدھ دیوت. وہی بھوگ کلیان ہے. یہ میں نے شدھ کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا ہے کیونکہ موجودہ دور کی کتابوں میں شدھ سروں کا وورن جو کیا گیا ہے، یعنی شدھ سروں کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، اس سلسلے میں مجھے اولاً عرض کرنا ہے کہ شدھ بمانی ہے خالص اور نخالص کے. یہ تیور سروں کو شدھ کہا گیا ہے، تو کیا کومل سر اشدھ ہیں یعنی ناپاک ہیں؟
یا خالص نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ غلط فہمی ذہن سے دور کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ دو اصطلاحیں، دو الفاظ، دو نام شروع کے ہیں